بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی دو طرح کے مباحث، دو طرح کے موضوعات ہیں۔ ایک طرح کے موضوعات، ایک طرح کے مباحث وہ ہیں جن میں دنیا کے بارے میں معاملات کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور دوسری طرح کے مباحث، دوسری طرح کے موضوعات یا دوسری طرح کی چیزیں وہ ہیں جن میں آخرت سے متعلق چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یعنی دونوں ہی چیزیں قرآن مجید میں ملی جلی ایک طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی تاریخ بھی اگر بتائی گئی ہے تو اس میں انسانوں کی تاریخ بتائی گئی ہے، انسانوں کے اندر آنے والے انبیاء کی تاریخ بتائی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز دنیا ہی سے متعلق ہے، لیکن ان کے انجام کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آخرت سے متعلق ہے، کہ اس کے اندر مثال کے طور پر وراثت کا قانون ہے، معیشت کا قانون ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اسی طرح سود کے کیا معاملات ہیں، معیشت کے معاملات کو چلانے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پھر سیاست کا پہلو ہے، یعنی مسلمانوں کا نظام کیسے چلنا چاہیے، کیسے اسے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں تو عبادات کے جو دنیا کے اندر انسان نے عبادات کرنی ہے اس کے مختلف مراسم ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی دنیا سے متعلق ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملات نبھانے چاہیے، باقی زندگی کے جو فرائض ہیں ان کو کیسے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان اگر دنیا میں برسر پیکار ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، جنگ اور قتال کرتے ہیں تو اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اور اسی طرح اگر انسان کوئی تجاوز کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کی سزائیں کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے بے شمار امور ہیں جو قرآن مجید کے اندر زیر بحث آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی بے شمار چیزیں ہیں، جنت کے معاملات ہیں، دوزخ کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کے معاملات ہیں۔ بار بار قرآن مجید موت کی یاد دہانی کراتا ہے، اسی طرح قیامت کی بار بار یاد دہانی کراتا ہے، قیامت کی ہولناکی کی تصاویر ہمارے سامنے رکھتا ہے، پھر ابدی زندگی کی ایک تصویر ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کی پوری داستانیں ہیں جو اصل میں آ کر یہی بتاتے ہیں کہ انسان کو ابدی زندگی ملنے والی ہے جس میں اس کے لیے جزا و سزا مقرر ہے۔ تو یہ چیزیں دونوں ہی طرح کی قرآن مجید کے اندر ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کا اصل ہدف، اس کا اصل مسئلہ وہ دنیا ہے؟ یعنی یہ اصل مسئلہ ہے کہ انسان کی دنیا کو بہتر ہونا چاہیے، یا اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی آخرت کو بہتر ہونا چاہیے؟ ہدف وہ کس چیز کو بناتا ہے، ٹارگٹ وہ کس چیز کو کرتا ہے، دنیا کو کرتا ہے یا آخرت کو کرتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں متصل ہیں۔ کسی جگہ پر قرآن مجید ایک پہلو سے بات کرتا ہے، کسی جگہ پر دوسرے پہلو سے بات کرتا ہے، تو ہمیں یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا اصل ہدف، اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کے تین ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں، یعنی امکان کی حد تک تین جواب ہم اس کے قیاس کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل ہدف، اصل مسئلہ انسان کی دنیا کو بہتر کرنا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل مسئلہ، اصل ہدف اس کی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا ہدف، اس کا اصل مسئلہ انسانوں کی دنیا اور انسانوں کی آخرت دونوں کو بہتر بنانا ہے۔ تو عام طور پر میرا اندازہ ہے کہ جب یہ تینوں آپشن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ تینوں آپشن جب کسی شخص کے سامنے آتے ہیں اور وہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن مجید کا اصل ہدف
اصل میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کی آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے اور وہ انسانوں کی دنیا کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جواب نہیں ہے، بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مسئلہ، اصل ہدف دنیا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا اصل مسئلہ، اصل ہدف آخرت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی بالخصوص اہمیت ہے، اس پہلو سے کہ اسی پر دار و مدار ہے اس کی نجات کا، اس کی آخرت کا۔ لیکن ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، پہنچانا کس جگہ پر چاہتا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو آخرت اصل میں قرآن مجید نے اپنا اصل مسئلہ بتایا ہے۔ پیغمبر کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ پیغمبروں کا جو فرض منصبی، یعنی ان کے منصب کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ انذار و بشارت ہے۔ انذار و بشارت کا مطلب کیا ہے؟ انذار و بشارت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جب آتا ہے تو وہ متنبع کرتا ہے، انذار کرتا ہے، یعنی خبردار کرتا ہے، باخبر کرتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں کہ تمہاری موت آنے والی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور تمہیں آخرت میں پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور بشارت کس بات کی دیتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بشارت دیتا ہے کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ایک طرح سے ابدی زندگی میں جنت کی بشارت ہے۔ تو پیغمبر کا جو فرض منصبی ہے، جو دین کو لے کر آتا ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ اصل میں انسان کو اپنا ہدف آخرت کو بنانا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے کہ آخرت اس کے پیش نظر رہے، یعنی دنیا کے تمام معاملات اس کو ایسے ہی انجام دینے چاہیے کہ آخرت میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصل مسئلہ آخرت ہی کو ٹھہرایا ہے، پیغمبر بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں، تو پھر دنیا کے حوالے سے جو شریعت دی جاتی ہے، جو مختلف قوانین دیے جاتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کو اپنے مرضی سے، اپنے طریقے سے چلنے کی آزادی ہے۔ وہ اپنے نظام، اپنے معاملات خود انجام دیتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت بھی ودیت کی ہے، اس کو عقل بھی دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عقلی رویوں سے، اسی طرح جو اس کے فطرت کے اندر چیزیں موجود ہیں، ان سے انحراف کرتا ہے۔ تو انحراف کر کے بعض اوقات غلط جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات پوری کی پوری قومیں، پوری کی پوری تہذیبیں اس کا شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور انسان بعض اوقات غلط فلسفوں، غلط نظریات سے متاثر ہو کر اصل میں اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو ظلم کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے ایک پہلو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ اس کو شریعت دی ہے، اس کو ہدایت دی ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ دنیا میں اس کو زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ ہدف اس کا دنیا نہیں ہے، اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ گائیڈ کیا ہے، یہ رہنمائی دی ہے کہ اس کو زندگی کے مختلف معاملات میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اخلاقی رویے کیا ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو تو کیا معاملہ اختیار کرے، اس کو اجتماعی نظام چلانا ہے، ریاست کا نظام چلانا ہے، پیسوں کے لین دین کے معاملات کرنے ہیں، بے شمار اور معاملات ہیں جو اس کو انجام دینے ہیں، تو اس میں کیا رویہ اختیار کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی، اس کو فطرت کا شعور بھی دیا ہے، لیکن ساتھ انبیاء کی ہدایت بھی دے دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ تو ساتھ ہی یہ امتحان ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتر کر یہ بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں اس قانون پر چلنا ہے، اس معاملے میں اس بات کی پیروی کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود، یعنی اپنی ذات کی حیثیت سے یہ بتا دیا ہے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی عین بعین پیروی کرنی ہوگی۔ یعنی گویا کہ آزمائش ایک پہلو سے تو پہلے یہ تھی کہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تھے، اپنی فطرت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ خدا نے شریعت دے دی،
خدا نے وہ احکام متعین کر کے ہمیں دے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ جب ان کی پیروی کرنی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو آزمائش کی یہ نوعیت ہے کہ اب اس سے انحراف ممکن نہیں ہے، اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لائن کو خود ہمارے سامنے، اس صراط مستقیم کو خود ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، انبیاء کی ہدایت کی صورت میں۔ تو اس لیے دنیا کا یہ پہلو اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید نے جو جو ہدایت دی ہے اس میں اس کی رہنمائی ضروری ہے، اس پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن کیا قرآن مجید انسان کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کی دنیا بہت بہتر ہو سکتی ہے؟ لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ ایمان والا شخص انتہائی مشکل زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو اور اس کے بعد آخرت میں ابدی انعام کا مستحق ٹھہرے، لیکن یہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر اس کو بہت مشکلات کی زندگی گزارنی پڑی ہو۔ تو اس لیے ایمان کا، قرآن مجید کی ہدایت کا، صحیح اعمال کا اصلاً دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف نہیں ہے، یعنی ہمیں اس دنیا کی محدود زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے دی ہے، شریعت دے دی ہے، اس کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت حاصل ہو، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم آخرت میں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں۔ اس لیے ہمیں دنیا میں جو بھی معاملات کرنے ہیں، یعنی جب ہم شریعت پر عمل کر رہے ہوں، یعنی جب ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں، یعنی جب ہم اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہوں، جو بھی معاملات ہم دنیا میں انجام دے رہے ہوں، تو ہمیں نظر کس چیز پر رکھنی چاہیے؟ کیا اپنی دنیاوی کامیابی پر؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصلاً نظر ہماری آخرت کی کامیابی پر ہونی چاہیے۔